نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے بہت ہی پیارے دوستوں، ناظرینوں، ناظرات، سامعین و سامعات، پچھلے دنوں میری نظر کے سامنے سے فیس بک پر میں نے ایک ایسا کلپ دیکھا کہ جس کو دیکھ کے میرا دل خون کے آنسو ہوتا رہا۔ میں نے دیکھا ایک جوان اپنی بوڑھی ماں کو مار رہا ہے، ٹھڈے مار رہا ہے، تھپڑ مار رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، اور اس کی بیوی پیچھے سے اس کو شہ دے رہی، اس کو اور مارو اور مارو۔ ماں چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میرا دل خون کے آنسو ہونے لگا۔ کیا اولاد اتنی ظالم بھی ہو سکتی ہے؟ کیا ماں کو اس طرح مارنا، اور جس طرح ماں کو مارا جا رہا ہے، کیا کوئی بھی پڑھا لکھا معاشرہ اس کی اجازت دیتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ پھر ماں جیسی ہستی، ماں جس نے تمہیں پیدا کرنے کے لیے کتنے جتن کیے، 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں اٹھا کے پھرتی رہی، پھر 2 سال تک اپنا خون کشید کر کر کے دودھ بنا بنا کے تجھے پلاتی رہی۔ ظالم، تجھے جوان کرتے کرتے خود بوڑھی ہو گئی، جس نے ساری زندگی تیرا جھوٹا کھایا، ساری زندگی تیرے عیبوں پہ پردہ ڈالا، جو کتنی بار تیرے باپ سے ماریں کھاتی رہی، تیری خاطر تیرے عیبوں پہ پردے ڈالنے کے لیے اس نے کتنے جھوٹ بولے، اور آج تو جوان ہو گیا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ماں کا حق نہیں ہے۔ 2 جماعتیں پڑھ گیا ہے، تیرے دوست تجھے ملنے آ گئے اور تو نے ان کے سامنے کہہ دیا یہ میری نوکرانی ہے ہمارے گھر کی۔ ظالم کہ اس لیے نوکرانی کہہ دیا، اس بیچاری کو کپڑے نہیں پہننے آتے، سیدھی سادی ہے، اس کو آج کے دور کے مطابق جھوٹ نہیں بولنا آتا، منافقت نہیں آتی، وہ سیدھی سادی ہے۔ اس کا جوتا ایک اور جوتا پہننا ہوتا ہے، دوسرا پہننا ہوتا ہے۔ اس بیچاری کو کیا خبر کہ تم اتنی ترقی کر کے آج اتنے بڑے بن گئے ہو کہ ماں کو نوکرانی کہو گے؟ تجھے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نہیں پہنچا؟ میرے نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ پوری حدیث پاک کو غور سے پڑھیں تو قرآن میرے مصطفیٰ نے کہیں قید نہیں لگائی کہ ماں PhD ہو، ماں نے ایم اسلامیات کیا ہو، ماں نے ایم اردو کیا ہو، حافظ قرآن تو جنت ہے۔ نہیں، ماں ہے، ماں کے قدموں میں جنت ہے۔ ماں کو کپڑے پہننے نہیں آتے، وہ ایک جوتا کوئی پہن کے پھرتی، کوئی دوسرا، اس کو دوپٹہ لینا نہیں آتا، لوگوں کے ایسے جا کے وہ پاتھیاں پاتھ رہی ہے لوگوں کی، اور وہ لوگوں کے بچے کھلا رہی، کبھی اس دروازے بیٹھی، کبھی اس پہ، اس کے پسینے سے سمیل آتی ہے، تجھے وہ اچھی نہیں لگتی، منہ سے اس کے تھوک بہتا ہے، تو کہتا نوکرانی ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ رے نادان، خبردار، ایک لمحہ اف بھی نہ کہنا، کیونکہ میرے مصطفیٰ نے فرما دیا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ماں جیسی بھی ہے، وہ ان پڑھ ہے، وہ پڑھی لکھی ہے، تیری ماں ہے، کملی رملی جیسی بھی ہے، گلیوں میں پھرتی ہے، اسے تمہارے زمانے کے مطابق جدید کپڑے پہننے نہیں آتے، مگر تیری جنت اسی ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور ایسی بدبخت اولاد کہ جو اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے مارے، ماں کو گالیاں دے۔ ارے نادان، ماں تیرے پیسوں کی محتاج نہیں ہے، وہ تو تیری محبتوں کی محتاج ہے۔ تجھے معلوم ہوگا، کبھی تو باہر جاتا ہوگا، رات کو جب پلٹتا ہے تو رات کو تیرا دروازہ کون کھولتا ہے؟ نہ تیری بیوی، نہ تیرے بچے، وہ ماں ہے جو ساری رات جاگتی ہے، اس کی نگاہ دروازے پہ رہتی ہے کہ میرا لال کب آئے تو میں اٹھ کے دروازہ کھولوں۔ اور وہ ماں جو تیرے لیے صبح شام دعائیں کرتی ہے، تو اس کو تانے دیتا ہے، اس کو مارتا ہے، اس کی گستاخی کرتا ہے، اور پھر کہتا مجھے ماں نے دیا کیا؟ نادان، تو اس قابل بھی نہیں تھا کہ تو خود کھا سکے، خود پی سکے، چل سکے، ہل سکے۔ تو پیدا ہونے کے بعد بھی ایک بے جان لوتڑا تھا۔ یہ ماں تھی جو تجھے سینے کی گرمی پہ ڈالتی رہی، جو تیری گندگیاں صاف کرتی رہی، جو راتوں کی ٹھٹھرتی سردیوں میں خود تیرے پیشاب پہ سوتی رہی، جس نے ساری زندگی اپنی خواہشات کو مارا، تجھے پہلے کھلایا،
خود بعد میں کھایا، تجھے دیا کیا یہ پوچھتا ہے۔ خبردار، جب کبھی گھر سے نکلتے ہو پلٹ کے ماں کے لبوں کو دیکھا کرو، وہ ہلتے ہیں، وہ تیری بلائیں اتارتے ہیں۔ وہ ماں جس کے چہرے کی جھریاں آج اس کو بوڑھا کر گئیں، کبھی یہ بھی جوان تھی، یہ تجھے جوان کرتے کرتے خود بوڑھی ہو گئی، اور آج وہ بیچاری 2 وقت کی دوائی کے لیے پریشان ہے۔ 4 بیٹے ہیں، ماں کو دوائی لا کے دینے کو کوئی تیار نہیں، باپ مر جائے اس بیچاری کو گھر میں رکھنے کو تیار کوئی نہیں۔ اگر باپ مر جائے تو ماں بیچاری در در کی، ماں مر جائے تو باپ در در کا، اس کے ساتھ در در ہو رہی ہے۔ ارے نادان، تو نے اپنی جنت کو اپنے گھر سے نکال دیا، اپنی دعاؤں کو دور کر دیا، اپنے رب کو ناراض کر بیٹھا۔ خبردار، ابھی بھی وقت ہے، اس ماں کے قدموں میں جا کے بیٹھا کر۔ تجھے کیا معلوم، ماں کی دعائیں بابا فرید الدین بناتی ہیں، ماں کی دعائیں باجد بستامی بناتی ہیں، سلطان باہو بناتی ہیں۔ ماں کی دعا جس کے ساتھ ہو اسے دنیا کی کوئی طاقت کبھی شکست نہیں دے سکتی۔ یہ ماں کی ممتا ایک ایسی اللہ رب العزت کی نعمت ہے کہ رب سے پوچھا باری تعالیٰ تو بندے سے کتنی محبت کرتا ہے، تو اللہ نے فرمایا میں 70 ماہوں کے برابر پیار کرتا ہوں۔ ارے وہ رب جو خود رحمان و رحیم ہے، وہ اپنی محبت بتانے کے لیے ماں کی محبت کی مثال دے رہا ہے، تو ماں کی محبت کتنی عظیم ہو گئی۔ اور اے بندے، اگر ماں، ایک ماں کی محبت اتنی، تو وہ 70 ماں کی محبتوں کے برابر جو رب محبت کرتا ہے وہ تجھے کیسے جلائے گا، وہ تجھے کیسے جہنم کی آگ میں ڈالے گا۔ رحمت حق بہانہ می جوید، اس کی رحمت تو بہانے تلاش کر رہی ہے۔ بندے ابھی وقت ہے، پلٹ کے آ۔ خبردار، اپنی ماں کے ساتھ کبھی ایسا سلوک نہ کرنا، یہ مکافات عمل ہے۔ آج جو کرو گے کل تمہارے ساتھ ہونے والا ہے۔ اور کتنے ظالم لوگ ہیں، بیچاری ساری زندگی کبھی اس بیٹی کے دروازے پہ، کبھی اس بیٹی کے دروازے پہ، آج وہ مر گئی، کوئی سیب لے کے آ رہا ہے، کوئی انگور لا رہا ہے، میری ماں کو یہ پسند تھا، میری ماں کو یہ پسند تھا۔ ارے نادان، جب زندہ تھی تو ہم نے اسے دوائی لا کے نہ دی، اسے 2 وقت کا کھانا نہ دے سکے، اسے ایک بستر نہ دے سکے۔ آج وہ مر گئی ہے تو تم اس کے لیے یہ اٹھائے پھرتے ہو، زندہ ہوتی اس کے منہ میں لا کے ڈالتے، اس کو خود ہاتھوں سے کھلاتے، خود اس کو پلاتے، تو پھر اس کی دعائیں تجھے عروج بام روج تک پہنچا دیتی۔ حضرات محترم، میں نے جب یہ کلپ سنا میرا دل خون کے آنسو روتا رہا، بڑی تکلیف ہوئی، بڑا درد ہوا۔ اللہ تعالیٰ ایسی اولاد کسی کو نہ دے۔ وہ ماں تو جیتے ہی مر جاتی ہے جس کے بیٹا اس پہ ہاتھ اٹھا لے، مگر ماں پھر ماں ہے۔ وہ ایک بدبخت حقائق میں آتا ہے، اس نے ماں کا بیوی کے کہنے پر کلیجہ نکال لیا اور اپنی بیوی کی خوشی کے لیے لے کے بھاگا تو رستے میں گر پڑا، تو ماں کے کلیجے سے آواز آتی، میرے لال تجھے کہیں درد تو نہیں ہوا، تکلیف تو نہیں ہوئی؟ تو ماں تو وہ ہستی ہے جو مرنے کے بعد بھی اپنے بچوں کی خیر کی دعائیں کرتی ہے۔ اس لیے دوستو، جن کی ماں، جن کا باپ حیات ہے، ان کی دعائیں لیا کرے۔ محبت کی نگاہ سے دیکھیں تو حج مبرور کا ثواب ہے، اور جن کے دنیا میں چلے گئے ہیں وہ ان کی قبر پہ جائیں، ان کے لیے دعا مانگیں۔ اور باپ بھی کم نہیں ہے، تجھے کیا خبر تیرے باپ نے کتنی راتیں جاگ کے پتھر کوٹ کوٹ کے لوگوں کے تانے سن سن کے تجھے پالا ہے، اور آج تو 200 روپیہ دے دے ماں کو یا باپ کو، پھر حساب مانگتا ہے۔ ابا جی تمہیں پہلے بھی 200 دیتا سی، پہلے وہ تے حساب دیو، ماں جی پرسوں نہیں تمہیں دیتے، وہ 200 دا حساب دیو۔ ارے نادان، اگر 20-25 سال کا حساب دونوں نے تم سے مانگ لیا، دے سکتے ہو؟ ساری زندگی تمہیں دیا، حساب نہیں مانگا، اور تو آج 200-400 دے کے حساب مانگتا ہے۔ خبردار، ان کو بلا حساب دیے جا، ان سے کبھی حساب نہ کرنا، تو ان سے حساب نہ کرنا، اللہ تجھ سے حساب نہیں کرے گا۔ میں اس پیغام کے ساتھ کہ لوگوں اپنے والدین کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ محبت کا تعلق رکھا کرو۔ لکھاں ساک نے بندے دے وچ دنیا، پر کوئی ساک نہیں ماں دے ساک ورگا۔ پتر پاویں زمانے دا ولی ہووے، نجے ماں دے پیراں دی خاک ورگا۔ وما علینا الا البلاغ۔ ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں۔
और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।